اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کائنات کی سب سے خوبصورت عورت کون ہے۔ اس سوال کا جواب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دیا۔ محترم ناظرین کرام، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بصرہ کی کسی گلی میں جا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ شاہی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی سواری پر سوار ہے اور اس کے ساتھ خدام بھی ہیں۔ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو اس سے پوچھا، اے لونڈی، کیا تیرا آقا تجھے فروخت کرے گا؟ لونڈی نے کہا، کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہارا آقا تجھے بیچے گا؟ لونڈی نے کہا، اگر میرا آقا مجھے بیچ دے تو کیا تجھ جیسا مجھے خرید سکتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں، اور تجھ سے بہتر خرید سکتا ہے۔ وہ لونڈی ہنسنے لگی اور کہا، اس بڈھے کو گھر پہنچاؤ، اور اس کو وہ لے گئے۔ لونڈی اپنے آقا کے پاس گئی اور اس قصہ کو سنایا تو اس کا آقا ہنسنے لگا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اندر لانے کو کہا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو لونڈی کے آقا کے دل میں اس بڈھے کی دہشت بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا، تیری کیا حاجت ہے؟ آپ نے کہا، اپنی لونڈی مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا، کیا تم اس کی قیمت ادا کر سکو گے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کی قیمت میرے ہاں 2 گٹھلیاں ہیں جن کو کیڑا لگا ہوا ہے۔ سب ہنسے اور پوچھنے لگے کہ اس کی قیمت 2 گٹھلیاں کیوں ہو گئیں؟ آپ نے کہا کہ اس میں عیب زیادہ ہے۔ کہا گیا کہ کیا عیب ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس سے بدبو آئے، مسواک نہ کرے تو منہ سے تعفن اٹھتا ہے، تیل نہ لگائے، کنگھی نہ کرے تو اس کے بدن میں جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پراگندہ ہو جاتی ہے، اگر تھوڑی دیر زندہ رہے تو بوڑھی ہو جاتی ہے، حیض والی ہے، اور اس کے علاوہ کئی حاجات کی گندگیوں کا مجموعہ ہے، اور یہ تجھ سے محبت صرف اور صرف اپنے نفس کی خاطر کرتی ہے، اور اپنی طبعی مجبوری کی بنا پر وہ تجھ کو چاہتی ہے۔ وہ تیرے وعدوں کو پورا نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنی محبت میں سچی ہو سکتی ہے، اور تیرے بعد جس کے ہاتھ میں آئے گی اس کو تمہاری طرح سمجھے گی، اور میں اس کی قیمت سے کم پر جو تم نے اپنی باندی کے بارے میں پوچھا ایسی باندی خرید سکتا ہوں جو عمدہ کافور سے بنی ہوئی ہے، اور جس کے لعاب دہن کو اگر نمک میں ملایا جائے تو وہ میٹھا بن جائے، اور جس کی آواز سے اگر مردے کو آواز دی جائے تو وہ زندہ ہو جائے، اس کی ہتھیلی اگر سورج کے سامنے ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، رات کو ظاہر ہو تو اس کی روشنی پھیلتی ہی جائے، اپنے پوشاک زیور سے اگر آفاق کا سامنا کرے تو اس کی وجہ سے آراستہ نظر آئے، جس نے مجھ کو زعفران کے باغیچوں میں جنم لیا، جو نعمتوں کے پودوں میں پلی بڑی، اور جس نے تسنیم کا پانی پیا یعنی جنت کا پانی پیا، اور جو وعدہ خلافی نہیں کرتی، اس کی محبت بدلتی نہیں، تو بتا ان دونوں میں سے کون سی مہنگی قیمت کی حقدار ہے؟ اس نے کہا، بڑی قیمت کی حقدار تو وہی ہے جس کی حالت آپ نے ابھی بیان کی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایسی صفات والی لونڈی کی قیمت بھی موجود ہے، اس کو مانگنا بھی آسان ہے۔ اس نے پوچھا، اللہ آپ پر رحم کرے، اس کی کیا قیمت ہے؟ آپ نے کہا، بہت آسان اور گنجائش میں ہے، وہ یہ کہ تم رات کو ایک وقت اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ کرو، جس میں اپنے رب کے لیے اخلاص کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھو۔ جب تم اپنا کھانا حاضر کرو تو اس وقت بھوکے غریبوں کو بھی یاد کرو، اپنی ضرورت اور خواہش پر اللہ کی مرضی کو مقدم رکھو، اور راستے سے پتھر، روڑے اور گندگی صاف کرو، نیز اپنے ایام گزارنے سے چلاؤ، اور دنیا سے سارے ارادے اور امیدیں توڑ دو، پس دنیا میں کفایت شعری کے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ رہو گے، اور قیامت کو عزت کے میدان میں امن کے ساتھ آؤ گے، اور جنت میں دائمی طور پر رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا، تم نے سنا جو شیخ نے کہا؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، سچ کہا یا جھوٹ بولا؟ انہوں نے کہا، بالکل سچ کہا، خیر خواہی کی اور نیکی کی۔ اس کے مولا نے کہا، جا، پس تو آزاد ہے صرف اللہ کے واسطے، اور فلاں فلاں جائیداد تیرے نام ہے، اور اے خدام
تم سب آزاد ہو اور فلاں فلاں جائیدادیں تمہاری ہیں، اور یہ گھر بما اس کے مال اور متاع کے، اور میرا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ پھر اس نے ایک موٹے کھدر کے پردے کی طرف ہاتھ بڑھایا جو دروازے پہ لٹک رہا تھا، اس کو اکھاڑا اور اپنے سارے کپڑے اتار کر وہ موٹا کپڑا پہن لیا۔ باندی نے کہا، اے میرے آقا، تیرے بعد میری زندگی نہیں۔ اس نے بھی موٹے کپڑے پہن لیے اور اس کے ساتھ نکل گئی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو الوداع کہا اور ان کی راہیں الگ ہو گئیں۔ وہ دونوں اللہ کی عبادت میں لگے رہے یہاں تک کہ ان کی موت آ گئی۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔